ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے سٹیج پر عالم اسلام کی عظیم شخصیات تشریف فرما ہیں. مخدوم اہل سنت زینت المشائخ حضرت علامہ صاحبزادہ فیض الحسن صاحب زینت دربار آستان عالیہ پیر سواگ، آپ اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں. اور چشم چراغ حضرت صاحبزادہ محمد ضیاء اللہ صاحب آستان عالیہ بھور شریف، وہ بھی تشریف فرما ہیں. قائد اہل سنت، مجاہد ملت، سرمایہ ملک ملت، جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان جناب صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ممبر قومی اسمبلی، صدر جمعیت العلماء پاکستان، چیئرمین سنی اتحاد کونسل، آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ کا خطاب شروع ہوگا. میں اپنے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. جناب حضرت علامہ مولانا عبدالدار حسین رضوی صاحب تشریف لائے، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. مرا غلام حسن صلیحال صاحب تشریف لائے، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. اور مجاہد ملت حضرت علامہ صاحبزادہ سید محمد صفدر شاہ صاحب آستان عالیہ کنڈیا شریف، وہ تشریف لائے، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. اب دعوت خطاب کے لیے مختصر ٹائم کے لیے تشریف لاتے ہیں فاضل اجل، فاضل نوجوان حضرت علامہ صاحبزادہ احمد حسن صاحب الحسنی آستان عالیہ شاہ والا شریف. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تک جو مسلمان روشنیوں کو حکمران تھا، آج دروازہ غیر سے نور کی بھیک مانگ رہا ہے. جس کے گھر سے ہدایت کا آفتاب طلوع ہوتا تھا، وہ تاریک اور بیابانیوں میں گم کردہ راہ بھٹک رہا ہے. اپنی گرمی انفاس سے بادلوں کو پانی پانی کرنے والا آج کاسہ گدائی اٹھا کر ذلت کی تصویر بنا ہوا ہے. شہر مشرق، شہر مغرب، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تیرے دریا میں وہ طوفان کیوں نہیں، تیرے دریا میں وہ طوفان کیوں نہیں، خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں. ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں. تو حضرات محترم، آج دور حاضر میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکاتیں ادا کرتے ہیں، تبلیغیں اور جلسے اور جلوس کرتے ہیں، مگر دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں. دوست دوست کا دشمن ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے. ہر جگہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں. ایک دور تھا کہ مسلمان پورے روئے زمین پر حکمرانی کرتے تھے. مسلمانوں کے دبدبے سے دشمن پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا. دشمن مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا. کیا وجہ ہے کہ اتنے بلند مرتبے پر فیض امت اپنا سارا وقار، اپنا سارا روب، اپنا سارا دبدبہ، اپنا سارا خوف کھو چکی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، اے خالق انبیاء والمرسلین، اے رب کائنات، اے مالک سماوات، ذرا تو ہی بتا. تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم دنیا میں کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو، تم دنیا میں ترقی اور عروج چاہتے ہو، تو میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں. اگر اس کے اوپر تم عمل کرو تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میرے محبوب کی ذات پر ایمان لاؤ، دہلیز مصطفیٰ پہ سر خم کر دو، آپ کی نالین پاک کو اپنے سر کا تاج بنا لو، تو کھویا ہوا وقار تمہارا پلٹ کر واپس آ جائے گا. دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. تو حضرات محترم، اب آپ کے سامنے وہ عظیم ہستی تشریف فرما ہے. اس عظیم ہستی کے چشم و چراغ، محدث اعظم کے چشم و چراغ حضرت محدث اعظم پیر سردار احمد صاحب وہ عظیم ہستی تھے کہ جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی آنکھوں کو خشیت الہی میں برسنا سکھایا.
آپ وہ عظیم ہستی تھے کہ جنہوں نے لاکھوں بے نور جبینوں کو ذوق عبادت کی تنویر عطا کی۔ حضرت محدث اعظم وہ عظیم ہستی تھے کہ ہزاروں ایسے لوگ، لاکھوں ایسے لوگ قتل و غارت گری میں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگیاں بسر کرتے تھے، لیکن جب آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے، وہ نوجوان، وہ بوڑھے، وہ چھوٹے، سب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا پیکر کا چراغ بن جاتے تھے۔ میری مراد پیر طریقت، رہبر شریعت، جگر گوشہ محدث اعظم، قائد اہل سنت، مفکر اسلام حضرت صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم صاحب، آپ تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت نکال کر۔ حضرت صاحبزادہ صاحب وہ عظیم ہستی ہیں کہ صرف پاکستان کے شہروں میں نہیں، پاکستان کے کونوں میں نہیں، بلکہ ہر دیہات میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر اور اللہ اور رسول کی محبت کی خاطر یہ سب کوشش کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کے چراغ روشن کر رہے ہیں۔ تو میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت تشریف لائے، اور ہماری آج اس کی محفل کی صدارت پیر طریقت، رہبر شریعت، جگر گوشہ حضرت پیر سواگ رحمت اللہ علیہ، حضرت محترم حضرت پیر سواگ وہ عظیم ہستی تھے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آپ نے کلمہ حق بیان کیا، اور ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو یہودی اور نصرانی اور اللہ اور اس کے رسول کے جو نافرمان تھے، جب حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ علیہ اپنی انگلی کا اشارہ کرتے تھے، سکھ اور یہودی کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا تھا۔ حضرت پیر سواگ وہ عظیم ہستی ہیں۔ حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ علیہ ملتان شہر کی ایک بستی میں آپ خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب ایک تو بندی وہابی کھڑا ہو جاتا ہے، آپ معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ سرکار معراج پر اس طرح تشریف لے گئے، دوران خطاب جمعہ کا دن تھا، سوال کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضور معراج پر تشریف لے گئے ہیں، آسمان کے دروازے نہیں ہیں، سرکار نے آسمان کو کس طرح عبور کیا ہے؟ آپ کی طبیعت میں بڑا جوش تھا، بڑا جلال تھا، آپ کھڑے ہو گئے، مسجد کی محراب میں کھڑے تھے، مسجد کا محراب دیواریں جدا جدا ہو جاتی ہیں۔ حضرت خواجہ غلام حسن سواگ فرماتے ہیں کہ سرکار اس طرح گئے تھے، سرکار اس طرح واپس آئے ہیں۔ 3 مرتبہ حضرت خواجہ خواجگاں قطب زمان حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار اس طرح گئے تھے کہ اے بدبخت، میں تو حضور کا غلام اور خادم ہوں، میرے آگے یہ دیوار راستہ دے دیتی ہے، سرکار کا مقام اور شان کتنی ہے۔ نعرہ تکبیر، قائد اہل سنت مفکر اسلام کا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ حضرت صاحبزادہ فیض الحسن صاحب اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ ضیاء اللہ صاحب دربار عالیہ بھور شریف سجادہ نشین ہیں۔ آپ بھی علیل تھے، بیمار تھے، لیکن آپ نے بڑی مہربانی اور شفقت فرمائی کہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ملک منیر بندیال صاحب، محسن اہل سنت، عاشق رسول ملک منیر بندیال صاحب ہر محفل میں الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کی مہربانی کے ساتھ اہل سنت جماعت کا دفاع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو سلامت رکھے۔ جناب ملک غلام حسن سرحال صاحب اور فخر السادات پیر طریقت، رہبر شریعت اور اس سارے پروگرام کا اہتمام کرنے والے حضرت صاحبزادہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے، اور حضرت صاحبزادہ صاحب کا جو مشن ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، اللہ رب العالمین ان کی عمر میں، عمل میں، زندگی میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔